جی! اچانک بوٹا سنگھ ایک طرف اشارہ کر کے چیخا۔ میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ رسہ کشی کے میدان کے قریب گہرے سیاہ دھوئیں کے اندر سے میری نگاہ ایک شخص پر پڑی۔ وہ سرخ تہبند اور قمیض میں تھا۔ اس نے سنہری واسکٹ بھی پہن رکھی تھی۔ پگڑی اس کے سر پر نہیں تھی یا شاید گر چکی تھی۔ وہ اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ دو سیاہ فام بونوں نے اس کے دونوں بازو پکڑ رکھے تھے اور پورا زور لگا کر خیموں کی طرف کھینچ رہے تھے۔ سرخ تہبند قمیض والا زمین پر گھسٹتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک بونے کے بازو پر گولی لگی۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹا سا چمکیلا پسٹل گر گیا۔ اس نے جھک کر پسٹل اٹھایا اور تڑپ کر ایک دیوار کی اوٹ میں چلا گیا۔ دوسرا بونا بھی کسی نامعلوم جگہ پر پوزیشن لے چکا تھا۔ سرخ تہبند قمیض والا بے سود پڑا تھا، ہر ہنگامے اور خوف سے بے نیاز۔ گولیاں اور چھرے سنسناتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ پھر ہم نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کس طرف سے نکلی تھی اور چیختی چلاتی سرخ کپڑوں والے کے اوپر گر گئی۔ وہ جواں سال تھی۔ اس نے چمکدار سرخ کپڑے پہن رکھے تھے۔ لگتا تھا بن ٹھن کر میلے میں آئی ہے۔ وہ بے سود پڑے شخص کو جھنجھوڑنے لگی اور دہائی دینے لگی، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے بچاؤ، ہائے ظالموں، یہ کیا کیا تم نے؟ ہائے ربا، میں کیا کروں؟ ہائے میرے سردے سائی کو کیا ہو گیا؟ اندھی گولیاں محو پرواز تھی۔ میلے کے بیچوں بیچ بیٹھی اس ماتم کنا عورت کو کسی بھی وقت گولی لگ سکتی تھی۔ اس کے لیے بہتر تھا کہ لیٹ جاتی یا موقع سے ہٹ جاتی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے بچانے کی کوشش کروں، لیکن ابھی میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی ہی تھی کہ اسے گولی لگ گئی۔ وہ اچانک ریت کی بوری کی طرح ایک طرف ڈھہ گئی اور یوں بے حرکت ہو گئی جیسے کبھی حرکت کی ہی نہ ہو۔ مٹھائی کی دکانوں میں لگی ہوئی آگ بڑی سریعت سے دوسرے خیموں تک پھیل گئی تھی۔ لوگ چیخ چیخ کر کھڑے تھے لیکن کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ آگ بڑی تیزی سے اس مقام کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں آسمانی جھولوں پر لوگ لٹکے رہ گئے تھے۔ انہیں آگ سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر دہشت کے سبب وہ بری طرح رو پیٹ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہنگامہ صرف میلے کے اسی حصے تک محدود نہیں، کم از کم 3 مقامات سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی، مگر دھواں اتنا پھیل گیا تھا کہ قریب و جوار کا جائزہ لینا ممکن نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو شخص رائفل بدست 2 خیموں کے بیچ سے گزرا تھا، وہ ایک بار پھر نظر آیا۔ وہ رکوع کے انداز میں جھک کر بھاگتا ہوا ہمارے بالکل سامنے سے گزرا۔ اب میں نے اسے زیادہ وضاحت سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 7mm تھی، کندھے سے گولیوں والی بیلٹ لٹک رہی تھی۔ اس کی صورت دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ وہ قادر زمان کے خاص کارندوں میں سے تھا۔ جیل کی گاڑی سے اغوا ہونے کے بعد میں نے قادر زمان کی ہیبت ناک حویلی میں جو چند ہفتے گزارے تھے وہ مجھے نہیں بھولے تھے۔ وہاں کا ایک ایک منظر میرے ذہن پر نقش تھا۔ یہ صورت بھی کسی ایسے ہی منظر کا حصہ تھی۔ گولیوں کی رینج سے نکل کر وہ شخص ایک کچی دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ پہلے کھانستا رہا، پھر پشت دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سانسیں درست کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے اپنی رائفل کا میگزین بھی تبدیل کر لیا۔ قادر زمان کے خاص کارندے کو دیکھ کر میرے لیے چپ کے بیٹھے رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں پوری طرح چوکس ہو گیا۔ اس شخص نے شاید ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا، یا دیکھا تھا تو غیر متعلق جان کر اور یہ سمجھ کر کہ ہم فائرنگ کے ڈر سے سہمے بیٹھے ہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر دیوار کی اوٹ میں کھڑا رہا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا ہے یا یوں ہی وہ لڑائی سے پیچھے ہٹایا ہے۔ چند لمحے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جھک کر بھاگتا ہوا ایک طرف جا رہا ہے۔ میں نے سفیر احمد سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص کے پیچھے ہو لیا۔ میرا چہرہ صافے میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں اور ناک کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ شخص میلے سے باہر نکلا اور چکر کاٹ کر مزار کی طرف آ گیا۔ یہاں لنگر کے لیے دیگیں پک رہی تھیں، تاہم پکانے والے دیگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہاں دیگوں کے پاس ہی ایک کھلی جیپ کھڑی تھی۔ رائفل بردار شخص جیپ کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ میری نگاہ جیپ میں گئی اور جم کر رہ گئی۔ جیپ کے اسٹیئرنگ پر قادر زمان بنفس نفیس موجود تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سرحد سے سینکڑوں میل دور بھکر میں واقع جھوک زامن کی عظیم و شان حویلی میں بیٹھ کر حکم چلانے والا جاگیردار قادر زمان یہاں موجود تھا اور گولیوں کی چھاؤں میں گرد آلود دھواں پھانک رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو افراہیم کو خپتی اور جنونی کا خطاب دیتا رہا تھا اور کہتا رہا تھا کہ وہ دفینے کی تلاش میں اپنا روپیہ اور وقت برباد کر رہا ہے۔ آج وہ معترف ہو گیا تھا کہ دفینے کی بات دیوانے کا خواب نہیں تھی۔ جو خیالات کل تک افسانوی نظر آتے تھے آج ٹھوس حقیقت بن چکے تھے۔
25 عدد صندوقوں کی صورت میں انہیں دیکھا اور چھوا جا سکتا تھا۔ آج انہی بیش بہا صندوقوں کی خاطر قادر زمان کے ہاں موجود تھا اور اپنی جان کے لیے شدید ترین خطرات مول رہا تھا۔ قادر زمان شلوار قمیض میں تھا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ دھوپ میں چمک رہا تھا۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا چودھری یا جاگیردار قسم کی شے ہے۔ جیپ میں ایک بونے سمیت قادر زمان کے 3 ساتھی موجود تھے۔ میلے سے یہاں خود پہنچنے والے رائفل بردار نے قادر زمان سے کچھ کہا، پھر خود بھی کود کر جیپ میں سوار ہو گیا۔ جیپ کا انجن جاگا اور وہ ایک جھٹکے سے کھیتوں کی جانب روانہ ہو گئی۔ میری چھٹی حص نے پکار کر کہا کہ مجھے اس جیپ کے پیچھے جانا چاہیے، لیکن کیسے؟ میرے ارد گرد کوئی سواری موجود نہیں تھی۔ میں دل محسوس کر کے رہ جاتا، لیکن اچانک بوٹا سنگھ فرشتہ رحمت بن کر آیا۔ وہ ایک اسکوٹر پر سوار تھا۔ معلوم نہیں یہ اسکوٹر اسے کہاں سے ملا اور کیسے پتا چلا کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ بہرحال مجھے آموں سے سروکار تھا، پیڑ گننے سے نہیں۔ میں بوٹا سنگھ کے عقب میں بیٹھ گیا اور اسے کہا کہ جیپ کے پیچھے چلو۔ اس نے فوراً عمل کیا۔ بوٹا سنگھ کی مجہول صورت دیکھ کر کوئی سوچ سکتا تھا کہ شاید اسے سائیکل بھی چلانا نہ آتی ہو، مگر وہ بڑی مہارت سے اسکوٹر چلا رہا تھا۔ اس نے اپنی میلی کچیلی دھوتی کے دونوں پلو بڑے سلیقے سے رانوں تلے دبا رکھے تھے تاکہ ہوا کی وجہ سے پھڑپھڑانے نہ لگیں۔ جیپ کچے راستے پر چل رہی تھی اور دھول کے سبب ہماری نگاہ سے اوجھل تھی۔ ایک طرح سے ہم جیپ کا نہیں، دھول کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس دھول میں دم تو گھٹ رہا تھا، لیکن یہ ہمارے حق میں مفید تھی۔ درختوں کے نیچے اور کھیتوں میں لوگ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے ہراساں نظروں سے میلے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاں سے گاہے بگاہے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں اور دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ کچھ بال بچے دار بہت افراتفری میں ٹانگوں اور ریڑھوں پر بیٹھ کر اپنی اپنی راہ لے رہے تھے۔ قریباً 2 فرلانگ جانے کے بعد جیپ نے اپنا رخ تبدیل کیا اور ایک بہت بڑی پختہ 4 دیواری کا کلاوا کاٹ کر درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہو گئی۔ جھنڈ سے 60-70 گز دور ہم نے اسکوٹر چھوڑ دیا اور پیدل ہی جھنڈ کی طرف بڑھے۔ جیپ جھنڈ کے اندر ہی رکی تھی کیونکہ اب انجن کا شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ درختوں میں پہنچ کر ہم مزید محتاط ہو گئے اور بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے آگے بڑھنے لگے۔ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز کہیں پاس سے ابھر رہی تھی اور صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز کو میں سینکڑوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ قادر زمان کی آواز تھی، وہی آواز جو جاگیر کی بلند و بالا حویلی میں گونجتی تھی اور قریب و جوار میں موجود ہر ذی نفس کو سہمائے رکھتی تھی۔ یہ جاگیردار کا خاص انداز تھا۔ وہ جس قدر طیش میں ہوتا، اس کا لہجہ اتنا ہی ملائم اور شائستہ ہوتا جاتا تھا۔ اس نے بہت مہربان لہجے میں کسی سے کہا، بیٹھ جاؤ جان جی، بیٹھ جاؤ میرے بادشاہو، میں آپ کے صدقے، اب اور نہ ستاؤ ہم کو۔ جواباً کوئی ٹھیٹھ پنجابی میں گرجا، اوئے نہیں بیٹھوں گا میں تمہارا چور نہیں ہوں، تم ہوتے کون؟ ابھی فقرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ چٹاک سے ایک تھپڑ بولنے والے کے گال پر پڑا اور پھر کئی افراد بولنے والے پر پل پڑے۔ میں اور بوٹا سنگھ احتیاط سے چند قدم مزید آگے بڑھے اور تب گھنے درختوں کے درمیان کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ تہبند اور قمیض والا ایک صحت مند شخص قادر زمان اور اس کے کارندوں کے نرغے میں تھا۔ بونے سمیت یہ کل 5 کارندے تھے۔ وہ اسے جیپ پر چڑھا رہے تھے جبکہ وہ مزاحمت کر رہا تھا۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں اس کی سرخ پگڑی کھل چکی تھی، قمیض تار تار تھی اور دھوتی اس نے بمشکل سنبھال رکھی تھی۔ قادر زمان کے ایک پہلوان نما کارندے نے اس کی رانوں میں ہاتھ دے کر اٹھایا اور بے دردی سے جیپ میں پٹخ دیا۔ وہ گالیاں بکتا ہوا پھرتی سے اٹھا، لیکن عقب سے ایک اور شخص نے اس کی گردن پر رائفل کا بٹ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر اگلی سیٹوں پر گرا۔ بونے سمیت 4 افراد نے اسے بری طرح دبوچ لیا۔ یہ گورکھ دھندا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرخ دھوتی قمیض والا ایک شخص میلے کے بیچوں بیچ بے ہوش یا مردہ پڑا تھا۔ یہ دوسرا شخص جھنڈ میں تھا اور قادر زمان کے کارندے اس سے کھینچا تانی کر رہے تھے۔ غالباً وہ شخص جو میلے میں مارا گیا تھا یا زخمی ہوا تھا، اصل شخص نہیں تھا۔ وہ بدقسمتی سے کسی دھوکے کا شکار ہوا تھا۔ اصل شخص یہ تھا جسے قادر زمان کے کارندوں نے میلے تک پہنچنے سے پہلے ہی دھر لیا تھا اور اب جیپ میں ڈال کر لے جا رہے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے بوٹا کی طرف دیکھا۔ مطلب یہی تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بوٹا سنگھ کے ہڈیوں بھرے زرد چہرے پر جوش کی چمک تھی۔ اس کی دھندلی دھندلی آنکھوں میں مجھے ایک بار پھر وہی بجلی نظر آئی جو اسے غیر معمولی شخص ظاہر کرتی تھی۔ وہ میرے شانے سے شانہ ملا کر لڑنے اور سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے پوری طرح آمادہ نظر آتا تھا۔
میں نے دیکھا کہ قادر زمان کے کارندے سرخ لباس والے کو اوندھا گرا کر اس کی مشقیں کسنے میں مصروف ہیں۔ وہ چلا رہا تھا اور انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ اس موقع پر قادر زمان اور اس کے کارندوں پر ہماری یلغار ٹھیک نہیں تھی۔ ہم قادر زمان کے کارندوں سے الجھ جاتے تو سرخ لباس والے کو بھاگنے کا موقع مل جاتا۔ بہتر تھا کہ پہلے وہ لوگ اسے باندھ لیں، اس کے بعد ہم اللہ بولیں۔ جو ہی اس کی مشقیں کسی گئیں، بوٹا سنگھ نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ جہانی صاحب، میں چکر کاٹ کر دوسری طرف جاتا ہوں، دو طرف سے فیر ہوگا تو ان کی مت ماری جائے گی۔ میں نے سر کے اشارے سے اسے ایسا کرنے کی اجازت دی۔ اس نے اپنا ریوالور چیک کیا اور کسی سانپ کی مانند گھرے درختوں میں رینگ گیا۔ اس کی حرکات و سکنات میں بلا کی چستی اود کر آئی تھی۔ بمشکل نصف منٹ گزرا ہوگا کہ میرے عین سامنے سے فائر کی آواز آئی۔ میں نے فوراً پہچان لیا، یہ بوٹا سنگھ کا ریوالور چل رہا تھا۔ گولی اسی پہلوان نما شخص کو لگی جس نے سرخ لباس والے کو جیپ میں پٹخا تھا۔ اس شخص نے اپنا داہنا بازو تھاما اور کرہاتا ہوا ایک پہلو پر جھک گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے شارٹ گن گرتے اور لمبی گھاس میں اوجھل ہوتے دیکھی۔ دوسرا فائر جیپ کی باڈی میں کہیں لگا۔ قادر زمان اور اس کے ساتھیوں نے فوراً جیپ کی اوٹ میں پوزیشن لے لی۔ اب ان سب کی پشت میری طرف تھی اور میں انہیں بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا۔ میرے سامنے دو راستے تھے، تیزی سے آگے بڑھوں اور کسی طرح کی اوٹ لے کر انہیں ہینڈز اپ کرا دوں، لیکن اس صورت میں خطرہ یہ بھی تھا کہ ہینڈز اپ ہونے کے بجائے وہ لوگ پلٹ کر حملہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو بہرحال ان کا پلڑا بھاری تھا۔ میرے پاس صرف ایک پسٹل تھا، جبکہ وہ 2 پسٹل اور 2 گنوں سے مسلح تھے۔ ان میں سے ایک گن گھاس میں گر چکی تھی، لیکن باقی تینوں ہتھیار ان کے قبضے میں تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان پر بے دریغ گولیاں چلا دوں اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی پوزیشن بدل سکیں انہیں زندگی کے جھمیلوں سے آزاد کر دوں۔ میں نے تیزی سے سوچا اور فیصلہ کیا کہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ قادر زمان اور اس کے 2 ساتھیوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میری دھمکی کا احترام کریں گے اور اندھی گولی سے بچنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا دیں گے۔ خطرہ ان کے بونے ساتھی اور پہلوان نما شخص سے تھا۔ خاص طور پر بونے کو کوئی مہلت دینا خود کو آزمائش میں ڈالنا تھا۔ اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں جانتا تھا کہ یہ انتہائی نڈر اور جنگجو قسم کی مخلوق ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے آواز پر نشانہ لگاتے تھے اور حیرت انگیز تیزی سے حرکت کرتے تھے۔ چٹے پل والی حویلی میں ان درندہ نما انسانوں سے دو بدو لڑ چکا تھا اور دیکھ چکا تھا کہ یہ بونے فولاد سے ڈھلی ہوئی ایسی لڑاکا مشینیں ہیں جو اپنے شکار کو لمحوں میں پارا پارا کر سکتی ہیں۔ میں نے سب سے پہلے بونے کے سر کے عقبی حصے کا نشانہ لیا اور گولی داغ دی۔ درمیانی فاصلہ 15 گز سے زائد نہیں تھا۔ طاقتور کولٹ پسٹل کی گولی عین نشانے پر لگی۔ بونا پھڑک کر گرا اور ساکت ہو گیا۔ دوسری گولی پہلوان نما شخص کی پشت پر لگی۔ اس کا بھاری بھرکم جسم پہلے جیپ سے ٹکرایا، پھر گھاس پر لڑک گیا۔ قادر زمان اور اس کے باقی ماندہ تینوں ساتھی بیک وقت مڑے۔ ہینڈز اپ! میں نے گرج کر کہا اور اس کے ساتھ ہی تیسرا فائر کر دیا۔ یہ ہوائی فائر تھا اور قادر زمان کے سر کو چھوتا گزر گیا۔ وہ لوگ میرے نشانے پر تھے اور میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ قادر زمان نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور فوراً ریوالور پھینک دیا۔ اس کے کارندوں نے بھی تقلید کی، لیکن ہاتھ کسی نے اوپر نہیں اٹھائے۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ! میں نے چلا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی پھر ہوائی فائر کیا۔ ایک ہوائی فائر عقبی درختوں سے بوٹا سنگھ نے بھی کر دیا۔ قادر زمان ایک لمحے کے لیے کشمکش میں نظر آیا، پھر اس نے ہاتھ بھی اوپر اٹھا دیے۔ اس کے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک پھنے خان جاگیردار کو یوں بے بسی کے عالم میں ہاتھ اٹھائے دیکھنا ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ وہ شخص جس کا تعاقب کر کے میں میلے سے قادر زمان کی جیپ تک پہنچا تھا، ایک شخص کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ شاید ایک ساتھ کے لیے میری نگاہ اس کی جانب سے ہٹی ہوگی۔ اس نے پھرتی دکھائی اور جھک کر وہ شارٹ گن اٹھانا چاہی جو پہلوان کے ہاتھوں سے نکل کر لمبی گھاس میں گر گئی تھی۔ جو ہی وہ جھکا، بوٹا سنگھ بجلی کی طرح عقبی درختوں سے برآمد ہوا۔ اس نے جھکے ہوئے شخص کی پیٹھ پر اتنے زور سے ٹانگ جمائی کہ وہ لڑکتا ہوا کئی گز کا فاصلہ طے کر گیا اور میرے عین سامنے آ گرا۔ کوئی اور ہوتا تو جہاں گرا تھا وہیں پڑا رہتا، لیکن وہ قادر زمان کا کارندہ تھا، منتخب، تربیت یافتہ اور پختہ کار۔ خدا جانے اب تک کتنے قتل کر چکا تھا۔ اوندھے منہ گرتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اپنی ڈب کی طرف بڑھایا اور ایک چمچماتا خنجر نکال لیا۔ خنجر کی اولین جھلک دیکھتے ہی میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور آگے بڑھ کر ایک بھرپور ٹھوکر اس کے ہاتھ پر لگائی۔ میرے پاؤں میں بھاری بھرکم دیسی جوتی تھی، یوں بھی ابھی خنجر پر اس شخص کی گرفت مضبوط نہیں ہوئی تھی۔
خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں بلند ہو گیا۔ میری دوسری ٹھوکر نے اس کے کئی دانت توڑ دیے۔ وہ ڈکراتا ہوا اپنے ولی نعمت جاگیردار قادر زمان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ قادر زمان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح تمتما رہا تھا، جیسے 105 ڈگری کے بخار میں تپ رہا ہو۔ اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور پہچان کر حیران رہ گیا۔ شاہ جہان تم؟ کیوں، میں نہیں ہو سکتا کیا؟ اس نے خون بار نظروں سے اپنے مردہ بونے کی لاش دیکھی اور جسم کا سارا لہو جیسے اس کے سر کو چڑھ گیا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں آتش فشاں گرج رہے تھے۔ بوٹا سنگھ نے بگڑ کر کہا، ادھر کیا کھڑے ہو کمبے کی طرح؟ چلو ماں جنتر کے نیچے۔ اس نے قادر زمان کو باقاعدہ دھکیل کر جیپ سے دور ہٹا دیا۔ قادر زمان کا غضب انتہا کو چھو گیا۔ بات تھی بھی غضبناک ہونے والی۔ ایک مدقوق لاغر شخص جو صورت سے ہی بھکمنگا نظر آتا تھا، اتنے بااثر جاگیردار کو دھکیل کر پیچھے ہٹا رہا تھا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اور یہ وقت چاہے کتنا ہی مختصر تھا لیکن قادر زمان کے خلاف تھا۔ جاگیردار خالی ہاتھ تھا اور بھکمنگے کے ہاتھ میں موت اگلنے والا اسلحہ تھا، جو جاگیردار کے سارے اثر و رسوخ، روب داب اور اختیار کو ایک دھماکے کی آواز میں غرق کر سکتا تھا۔ بوٹا سنگھ کے ہاتھوں قادر زمان کو دھکا کھاتے دیکھ کر اس کے ساتھی کارندے بھی لال پیلے ہو گئے، لیکن قادر زمان کی طرح انہیں بھی خاموش رہنا پڑا۔ وہ سب کے سب مجھے اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ میں ان سے کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ بوٹا سنگھ کی ہدایت پر قادر زمان اور اس کے تینوں کارندے جیپ کے پاس سے ہٹ گئے تو بوٹا سنگھ نے ان کے پھینکے ہوئے ہتھیار سمیٹے اور جیپ میں رکھے۔ پھر اس نے پھرتی سے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ بوٹا سنگھ کی کوئی نئی صلاحیت سامنے آ جاتی تھی۔ اس کی صورت اور بدحالی دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اسکوٹر یا گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے۔ بوٹا نے جیپ کو یو ٹرن دیا اور میرے قریب آ کر رک گیا۔ بیٹھے جہانی صاحب، اس نے اپنی باریک آواز میں کہا، لیکن وہ ایک چیز بھول رہا تھا۔ اپنی دانست میں اس نے سارا اسلحہ جمع کر لیا تھا، لیکن وہ دوسری شارٹ گن ابھی تک یہیں تھی جو سب سے پہلے پہلوان نما شخص کے ہاتھ سے نکلی تھی اور گھاس میں گری تھی۔ میں نے موقع پر پہنچ کر وہ لمبی گن گھاس میں سے ڈھونڈی اور جیپ میں آ بیٹھا۔ قادر زمان کی آنکھیں شعلہ فشاں تھیں۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ہمیں درختوں سے باندھ کر زندہ جلا دیتا، یا پھر اپنے علاقے کی قدیم رسم کے مطابق نیزہ بردار گھڑ سوار ہمارے پیچھے لگا دیتا اور وہ اس گھنے جنگل میں دوڑا دوڑا کر ہمیں قتل کر دیتے۔ میں نے پسٹل جیب میں رکھ کر اب 7mm اٹھا لی تھی اور چاروں افراد کو اس کے نشانے پر لے رکھا تھا۔ ٹریگر پر رکھی ہوئی میری انگلی کا ہلکا سا دباؤ قادر زمان کے جسم کو چھلنی کر سکتا تھا۔ اس دیار غیر میں درختوں کے اس نیم تاریک جھنڈ کے اندر جاگیردار کی لاش کو جو قبر نصیب ہوتی، نہ کوئی اس پر فاتحہ پڑتا اور نہ یہ راز کھلتا کہ وہ کیوں اور کس کے ہاتھوں چھلنی ہوا ہے۔ لیکن میں نے ایک بار پھر اس کی جاں بخشی کی۔ کبھی کبھی قادر زمان جیسے دشمنوں کو پالنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں انہیں اپنی عداوت کا سوم رس پینے کی کھلی چھٹی دیتا ہوں۔ وہ پی پی کر اتنے صحت مند ہو جاتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، یا پھر خوب پھولے ہوئے غبارے کی طرح سوئی کی ہلکی سی چھیڑ بھی انہیں نابود کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ چٹے پل کی حویلی میں نے قادر زمان کی نیند کو ابدی نیند میں نہیں بدلا تھا۔ دوسری دفعہ آج پھر میں نے درختوں کے جھنڈ میں سے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے دیا۔ بوٹا سنگھ نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ قادر زمان اور اس کے ساتھی اپنی جگہ مجسموں کی طرح ساکت و جامد کھڑے رہ گئے۔ سرخ لباس والے کی مشقیں تو کسی تھیں، لیکن منہ کھلا تھا۔ اس کھلے منہ سے وہ مسلسل شور مچا رہا تھا۔ میں نے جیپ کے فرش پر پڑا ایک پرانا کپڑا اٹھایا اور اس کے منہ میں ٹھونس کر اوپر سے اپنا صافہ باندھ دیا۔ موقع سے 4-5 فرلانگ آگے آنے کے بعد میں نے بوٹے سے پوچھا، اب کہاں چلنا ہے بھائی؟ ڈیرے پر ہی چلتے ہیں جی، اب واپس فرید کوٹ جانا بڑے خطرے والی بات ہے۔ ڈیرا کتنی دور ہے؟ یہاں سے 8-10 میل ہی ہوگا، اس نے کہا اور بڑی مشاقی سے اسٹیئرنگ گھما کر جیپ کو کھیتوں سے ایک نیم پختہ راستے پر لے آیا۔ وہ باکمال ڈرائیور تھا، یہاں کے چور راستوں سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ ایسی صورتحال میں مجھے اس سے اچھا ساتھی نہیں مل سکتا تھا۔ جیپ اونچے نیچے راستوں پر اڑی چلی جا رہی تھی اور میری نگاہ دور عقب میں دیکھ رہی تھی۔ تعاقب کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خود کا رائفل میرے ہاتھ میں تھی اور اس کے علاوہ میگزین میں 10-12 گولیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ مال غنیمت میں حاصل ہونے والے 2 عدد پستول اور ایک شارٹ گن بھی جیپ میں موجود تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسلحے کے حوالے سے ہمیں کوئی فکر فاقہ نہیں تھا۔ اگلے 20-30 منٹ بے حد خیریت سے گزرے۔ نہ کوئی ہمارے تعاقب میں آیا، نہ جیپ نے کسی طرح کا دھوکہ دیا۔
بوٹا سنگھ جیپ کو حتی الامکان رفتار سے بھگائے جا رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ شارٹ کٹ بھی استعمال کر لیتا، لیکن جب منزل کے آثار قریب نظر آئے تو بوٹا سنگھ نے جیپ اچانک روک لی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کیا ہوا؟ وہ اپنی بائیں ران دباتے ہوئے بولا۔ پٹھا چڑھ گیا حرامزادہ، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کے منہ سے پٹھا چڑھنے والی بات بالکل قابل یقین ہی لگتی تھی۔ اس کی صحت ہی ایسی تھی۔ جیپ چلا سکو گے؟ شاید نہیں، وہ ران مسلتے ہوئے بولا۔ وہ ساتھ والی نشست پر چلا گیا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ مجھے راستہ بتاتا گیا۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق چلتا رہا۔ گاہے بگاہے بوٹا سنگھ کنکھیوں سے پچھلی نشست پر بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہاں سرخ پوش بندھا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر بوٹا سنگھ کی آنکھوں میں چمک سی نمودار ہو جاتی تھی۔ راستے میں قادر زمان اور اس کے بونوں کا بھی ذکر ہوا۔ جہانی صاحب، مجھ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سور کے پتر کو آپ پہلے بھی جانتے بوجھتے ہیں۔ سور کے پتر کا اشارہ قادر زمان کی طرف تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب گول مول انداز میں دیا اور بوٹے کو بتایا کہ ایک دفعہ جھنگ میں اس شخص سے مدبھیڑ ہوئی تھی۔ 10-15 منٹ بعد ہمیں اس کھنڈر ڈاک بنگلے تک پہنچ گئے، جس کی چھت پر بے تحاشا گھاس اگی ہوئی تھی۔ کھڑکیاں دروازے غائب تھے اور کئی جگہ عمارت کے بجائے صرف ملبے کا ڈھیر دکھائی دے رہا تھا۔ جیپ کی آواز سن کر ایک تاریک گوشے میں سرسراہٹ پیدا ہوئی اور ایک سایہ سا لہرا گیا۔ راما سنہ، او راما سنہ، بوٹا سنگھ نے پکارا۔ یکلخت ایک سایہ سا سامنے آ گیا۔ وہ 25-26 سالہ گبرو سکھ تھا۔ کندھے سے کرپان لٹک رہی تھی اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہجڑے نوشاد کے ڈیرے سے واپس آتے ہوئے بوٹا سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں گھیرا تھا تو یہ شخص بھی جتھے میں شامل تھا۔ بوٹا کے ساتھ مجھے اور بندھے ہوئے شخص کو دیکھ کر رائفل بردار حیران رہ گیا۔ اتنے میں 3-4 افراد اور بھی ڈاک بنگلے کے کونے خدروں سے نکل آئے۔ ان میں بابو لیاقت کو دیکھ کر میرے سینے میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ بابو نے بھی مجھے پہچان لیا۔ مجھے پہچانتے ہی اس کی باہیں کھل گئیں اور وہ بھاگ کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کا لمس ایک سچے دوست کا لمس تھا، ایسا دوست جو اچھے وقت سے زیادہ برے وقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے ایک خونی ہنگامے سے گزر کر آیا تھا۔ خود میرے پسٹل سے میرے ہاتھوں 2 افراد موت کے منہ میں گئے تھے۔ ان واقعات کا ناخوشگوار اثر میرے ذہن اور اعصاب پر تھا، لیکن بابو لیاقت سے مل کر یوں لگا جیسے نصف بوجھ ذہن سے ہٹ گیا ہے۔ شاہ جہان صاحب، آپ نے تو حد ہی کر دی۔ ایسے غائب ہوئے کہ بس سبحان اللہ۔ بندہ خدا یہ تو سوچا ہوتا کہ ہم پر کیا گزرے گی۔ خدا گواہ ہے، ایک ایک پل گن کر گزارا ہے۔ اس نے مجھے کندھوں سے تھام کر پیچھے ہٹایا اور غور سے میری صورت دیکھی، پھر دوبارہ گلے لگا لیا۔ تہخانے میں جانے کے لیے ملبے کے ایک ڈھیر میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس ڈھیر میں ایک خلا تھا۔ سکڑ سمٹ کر بڑی مشکل سے ہم اس سوراخ میں سے گزرے۔ سامنے ایک بڑا ہال نظر آیا۔ یہاں دن کے وقت بھی لالٹین روشن تھی۔ فرش پر پرالی بچھی ہوئی تھی۔ پرالی پر چادریں ڈال کر آرام دہ بستر بنا لیے گئے تھے۔ اس بڑے ہال کی پارٹیشن کی گئی تھی، لیکن یہ پارٹیشن لکڑی یا ہارڈ بورڈ وغیرہ کی نہیں، کپڑے کی تھی۔ رسیاں باندھ کر چادریں لٹکا دی گئی تھیں۔ ارجمن بھی یہاں موجود تھی، لیکن وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ چہرے سے کئی ہفتوں کی بیمار لگتی تھی۔ بابو لیاقت نے بتایا کہ ٹرک کے ملنے اور دوبارہ کھو جانے کا اس کے دماغ پر بے حد برا اثر پڑا ہے۔ وہ مسلسل بے خوابی کا شکار ہے اور کسی وقت دھاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے۔ فی الحال وہ خواباور دوا کے زیر اثر سو رہی ہے۔ یہیں پر ایک کونے میں مجھے وہ گونگی لڑکی چھیمو بھی نظر آئی، جو اب تک کی تفتیش کے مطابق عشرت فارم پر ہونے والی واردات کی اکلوتی گواہ تھی۔ اس کے ساتھ پکڑے جانے والے 2 ملازم تہخانے کے مردانہ حصے میں بیٹھے تھے۔ بوٹا سنگھ دیگر افراد کے ساتھ مل کر سرخ لباس والے کو اندر لے آیا۔ اس کی سرخ قمیض گردن میں دھجیوں کی صورت میں لٹک رہی تھی۔ واسکٹ کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا۔ پگڑی بھی گر چکی تھی۔ وہ ہندو تھا یا مناسک، کیونکہ اس کے سر پر جوڑا نہیں تھا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے بابو سے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہم جتنی جلدی اس شخص کی زبان کھلوا سکیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ بابو لیاقت نے ایک بغلی دروازہ کھولا اور ہمیں لے کر ایک حجرہ نما مقام پر آ گیا۔ مغلیہ دور کی اکثر تاریخی عمارتوں کی 4 دیواری کے ساتھ ایسے ہی حجرے قطار اندر قطار نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے حجروں میں شاہی خادمین قیام کرتے تھے۔ آج کل ان حجروں میں جوا ہوتا ہے، نشے کے سگریٹ پیے جاتے ہیں، محبت ہوتی ہے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے جو تفریحی اور تاریخی مقامات پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حجرہ بھی ان حجروں سے ملتا جلتا تھا۔ بے حد موٹی دیواریں، نہ کھڑکی نہ روزن،
بس ایک 5.5 فٹ کا دروازہ تھا جس میں سے ہم سب جھک کر سوائے بوٹا سنگھ کے داخل ہوئے تھے۔ بابو لیاقت نے ماچس جلائی اور طاق میں رکھا ہوا مٹی کا دیا روشن کر دیا۔